عظیم گلوکارہ اقبال بانو کی زندگی کی مکمل کہانی۔ ابتدائی زندگی۔ پاکستان ہجرت اور کیریئر کا آغاز کب سے کیا؟ غزل گائیکی میں شہرت کب سے ملنا شروع ہوئی؟ مزاحمت کا پیغام کیا بھیجا؟ کلاسیکی موسیقی میں خدمات کیا انجام دی؟ جانیے اسی ویڈیو میں۔ اقبال بانو، جنہیں برِ صغیر کی موسیقی کی دنیا میں ایک عظیم گلوکارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، نے نہ صرف غزل اور کلاسیکی موسیقی میں مہارت حاصل کی بلکہ اپنے فن کے ذریعے ایک نظریاتی اور سیاسی پیغام بھی دیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی تاثیر تھی جو دلوں کو چھو لیتی تھی، اور ان کا انداز گائیکی سننے والے کو ایک منفرد روحانی اور تجربہ عطا کرتا تھا۔ اقبال بانو 1935 میں دہلی، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں تعلیم اور ثقافت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے گھرانے میں موسیقی کا رجحان ضرور تھا، لیکن اس کو پیشہ بنانے کا تصور روایتی سماجی اقدار کی وجہ سے محدود تھا۔ اقبال بانو نے ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ ان کے اندر بچپن سے ہی موسیقی کا رجحان تھا۔ ان کے والد نے ان کے شوق کو پہچان کر انہیں موسیقی کی باقاعدہ تربیت دلوانی شروع کی۔ انہوں نے استاد چاند خان سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کی، جو دہلی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1952 میں اقبال بانو نے لاہور ہجرت کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ریڈیو اور فلمی صنعت ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ اقبال بانو کو جلد ہی ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستگی حاصل ہوئی۔ ان کی آواز میں جو مٹھاس اور کلاسیکی تاثر تھا، اس نے سننے والوں کو فوراً متوجہ کر لیا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں اقبال بانو نے کئی فلموں کے لیے پلے بیک گلوکاری کی۔ ان کے مشہور فلمی گانوں میں او زندگی کے دن، چھوٹے سہی تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے اور ہمیتوں کے سنگ رہو شامل ہیں۔ اقبال بانو نے غزل گائیکی کو اپنی پہچان بنایا۔ وہ میر غالب، فیض احمد فراز، مجروح سلطان پوری اور دیگر شعراء کے کلام کو نہایت سلیقے سے گاتی تھی۔ ان کے گائے ہوئے اشعار صرف موسیقی نہ تھے بلکہ ایک پیغام تھے: جمال، درد، عشق اور مزاحمت کا پیغام۔ ان کی گائی ہوئی فیض احمد فیض کی غزلیں خاص طور پر بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی آواز میں "ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے" کو ایک سیاسی ترانے کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف عوامی مزاحمت اپنے عروج پر تھی۔ اقبال بانو نے فیض کی یہ نظم 1986 میں لاہور کے ایک مشاعرے میں سیاہ ساڑی پہن کر گائی، جو ایک علامتی احتجاج تھا، کیونکہ اس وقت ساڑی پہننا بھی ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ یہ مظاہرہ محض ایک غزل کی گائیکی نہ تھی بلکہ ایک بغاوت تھی، ایک اعلان تھا کہ فنکار صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے کی روح اور ضمیر بھی ہوتے ہیں۔ اقبال بانو نے صرف غزل ہی نہیں بلکہ ٹھمری، دادرا کی کلاسیکی اصناف میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کی گائیکی میں کلاسیکی رچاؤ اور جدت کا حسین امتزاج تھا۔ ان کے استاد کی تربیت اور ان کی ذاتی محنت نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ مشکل سے مشکل راگ کو بھی آسانی سے گا سکیں۔ اقبال بانو نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ انہوں نے ایران، افغانستان، جرمنی، فرانس اور ہندوستان میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مداحوں میں عام لوگ ہی نہیں بلکہ دانشور، شاعر، موسیقار اور سیاستدان بھی شامل تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا۔ وہ سادگی، متانت اور شائستگی کا مجسمہ تھی۔ ان کی گفتگو میں نرمی اور الفاظ کا چناؤ بہت مہذب ہوتا تھا۔ ان کی گائیکی کی طرح ان کی شخصیت بھی متاثر کن تھی۔ اقبال بانو کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ یہ اعزاز ان کی فنی خدمات اور قومی سطح پر ان کے کردار کا اعتراف تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کئی بین الاقوامی ایوارڈز اور اعزازات بھی ملے۔ ان کے گائے ہوئے کئی گانے اور غزلیں آج بھی ریڈیو، ٹی وی اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر سنے جاتے ہیں اور نئے سامعین کو ان کے فن سے روشناس کراتے ہیں۔ اقبال بانو نے ایک کاروباری شخصیت سے شادی کی اور سہیوال منتقل ہو گئیں۔ ان کی ازدواجی زندگی قدرے
پرائیویٹ رہی اور انہوں نے ہمیشہ میڈیا سے اپنی ذاتی زندگی کو الگ رکھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ لاہور واپس آ گئیں اور اپنی زندگی موسیقی کے فروغ اور تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کئی شاگردوں کو بھی تربیت دی، جن میں سے کچھ نے موسیقی کی دنیا میں مقام حاصل کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ فن کو آگے بڑھانے کا واحد طریقہ تربیت اور علم کی منتقلی ہے۔ اقبال بانو نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خود کو موسیقی سے وابستہ رکھا، لیکن ان کی صحت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گئی۔ انہیں شوگر اور دل کی بیماری کا سامنا تھا۔ وہ 21 اپریل 2009 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ فنکار، شاعر، ادیب اور عام لوگ سب نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی موسیقی کی تاریخ کا ایک درخشاں باب بند ہو گیا۔ اقبال بانو ایک روایت، ایک استعارہ اور ایک تحریک تھی۔ انہوں نے جس انداز میں موسیقی کو شعور، احتجاج اور جذبے کے اظہار کا ذریعہ بنایا وہ قابل تقلید ہے۔ ان کی آواز آج بھی زندہ ہے۔ ان کی گائی ہوئی غزلوں، گیتوں اور کلاسیکی بندشوں میں نئی نسل کے گلوکار ان کے انداز سے سیکھتے ہیں، ان کی گائی ہوئی غزلوں کو دوبارہ گاتے ہیں اور ان کے فن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت اور فن کا اثر آج بھی پاکستانی موسیقی میں محسوس کیا جاتا ہے۔ اقبال بانو کا فن یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک فنکار صرف آواز کا مالک نہیں، بلکہ ایک نظریہ، ایک شعور اور ایک روحانی قوت ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور فن سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ سچائی، حسن اور فن کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اس ویڈیو کا لنک آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ان کی کون سی غزل پسند تھی۔